سنت زندہ امت زندہ، سنت زندہ امت زندہ۔ بھائیو اور بہنوں السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت رسول اور ٹائم بی، سنت رسول اور ٹائم بی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا سب سے بڑا مورخ تھا برطانیہ کا آرنلڈ جے ٹائم بی۔ اس نے انسانی تاریخ 30 سالوں میں لکھی، اس نے انسانی تاریخ 30 سالوں میں لکھی۔ اس کی کتاب کی 10 ضخیم جلدیں تھیں، 10 ضخیم جلدیں تھیں۔ جب اس نے انسانی تاریخ لکھنے کا تہیہ کیا تو اس کو کافی مشکل پڑی۔ بادشاہوں کی تاریخ تو صرف بادشاہوں کی تھی، انسان کی نہیں۔ ملکوں کی تاریخ بھی مشکل تھی، بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں کبھی، جیسے برطانیہ اب جزیرہ ہے، کبھی ساری دنیا پر سلطنت تھی۔ اس نے چاہا کہ ایسا تاریخی یونٹ ملے جو انسانی تاریخ میں شروع سے آخر تک چلے۔ اس نے چاہا کہ ایسا تاریخی یونٹ ملے جو انسانی تاریخ میں شروع سے آخر تک چلے۔ اس نے دیکھا شمالی اٹلی میں گاؤں ہے، اس سے جنوبی اٹلی کا گاؤں مختلف ہے۔ اس نے دیکھا شمالی اٹلی میں گاؤں ہے، اس سے جنوبی اٹلی کا گاؤں مختلف ہے، لیکن ان میں بہت چیزیں ایک جیسی ہیں جو ایک جرمنی کے گاؤں سے مختلف ہیں۔ جرمنی کے گاؤں تمام فرانس کے گاؤں سے مختلف ہیں، جرمنی کے گاؤں تمام فرانس کے گاؤں سے مختلف ہیں، لیکن ان کی بہت چیزیں مشترک ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ برطانیہ، اٹلی، جرمنی حصہ ہیں ایک تہذیب کا جو سب کو چین کی تہذیب و تمدن سے کرتی ہے جدا۔ وجہ یہ ہے کہ برطانیہ، اٹلی، جرمنی حصہ ہیں ایک تہذیب کا جو سب کو چین کی تہذیب و تمدن سے کرتی ہیں جدا۔ اس طرح یورپ ہے ایک تہذیب اور چین مختلف تہذیب۔ عیسائیت کی ایک تہذیب ہے، اسلام کی الگ تہذیب۔ لکھتا ہے دنیا جب سے بنی ہے 21 تہذیبیں آئی ہیں اب تک، 16 ختم ہو گئی ہیں، 5 قائم ہیں اب تک۔ لکھتا ہے دنیا جب سے بنی ہے 21 تہذیبیں آئی ہیں اب تک، 16 ختم ہو گئی ہیں، 5 قائم ہیں اب تک۔ جو 5 قائم ہیں اب تک ان کی ہے کچھ ایسی ترکیب: مغربی عیسائیت تہذیب، آرتھوڈاکس عیسائی تہذیب، تیسری اسلامی تہذیب، چوتھی ہندوستانی تہذیب اور مشرقی بعید کی چینی جاپانی تہذیب۔ مغربی عیسائیت تہذیب، آرتھوڈاکس عیسائیت تہذیب، اسلامی تہذیب، ہندوستانی تہذیب اور مشرقی بعید کی چینی جاپانی تہذیب۔ اب ان میں 3 ہیں مٹتی ہوئی، وہ کہتا ہے اب ان میں 3 ہیں مٹتی ہوئی، رہ گئی ہیں بس مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب۔ ٹان بھی کہتا ہے رہ گئی ہیں بس مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب۔ اب سوال ہے یہ کہ تہذیب کی کیسے ہوتی ہے ابتدا؟ اب سوال ہے یہ کہ تہذیب کی کیسے ہوتی ہے ابتدا؟ وہ کہتا ہے فرد واحد دیتا ہے ایک نظریہ، چند لوگ اس کی کرتے ہیں ابتدا۔ فرد واحد دیتا ہے ایک نظریہ، چند لوگ اس کی کرتے ہیں ابتدا۔ یہ نظریہ طریقہ پھیلتا ہے، اس کو پکڑتا ہے سارا معاشرہ۔ یہ نظریہ طریقہ پھیلتا ہے، اس کو پکڑتا ہے سارا معاشرہ۔ ان کو کہتے ہیں میمسز، ان کو کہتے ہیں میمسز، یعنی مذہب، لباس، اخلاقیات، اصول، پسند، ناپسند اور ذہنیت۔ یعنی مذہب، لباس، اخلاقیات، اصول، پسند، ناپسند اور ذہنیت۔ رہتی ہے تہذیب جب تک اس کے قائم رہتے ہیں میمسز، مٹ جاتی ہے وہ تہذیب جب ختم ہو جاتے ہیں اس کے میمسز۔
رہتی ہے تہذیب جب تک اس کے قائم رہتے ہیں میمسز، مٹ جاتی ہے وہ تہذیب جب ختم ہو جاتے ہیں اس کے میمسز۔ جب ایک تہذیب کے افراد پکڑ لیتے ہیں دوسری تہذیب کے چال ڈھال اور اطوار، تو دوسری تہذیب پھیل جاتی ہے، نکال تہذیب کا ہو جاتا ہے زوال۔ وہ کہتا ہے جب ایک تہذیب کے افراد پکڑ لیتے ہیں دوسری تہذیب کے چال ڈھال اور اطوار، تو دوسری تہذیب پھیل جاتی ہے، نکال کے تہذیب کا ہو جاتا ہے زوال۔ اب ہے صرف مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا محاذ۔ ٹانبی کے مطابق اب ہے صرف مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا محاذ۔ جو تہذیب پکڑے گی دوسری تہذیب کے چال ڈھال لباس اور اطوار، وہ خوار ہوگی اور ختم ہو جائے گی آخر کار۔ ٹانبی کے مطابق جو تہذیب پکڑے گی دوسری تہذیب کے چال ڈھال لباس اور اطوار، وہ خوار ہوگی اور ختم ہو جائے گی آخر کار۔ یہاں تک تھے آنر جے ٹانبی۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ اسلام کے میمسز ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ اسلام کے میمسز ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت رسول سے ہے اسلامی تہذیب کا وجود، سنت رسول سے ہے اسلامی تہذیب کا وجود۔ سنت چھوڑ دی تو ختم ہو جائے گا امت کا وجود، سنت چھوڑ دی تو ختم ہو جائے گا امت کا وجود۔ ہم سب ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں، ہم سب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں، مگر سنت کی اہمیت نہیں ہم نادانوں میں، مگر سنت کی اہمیت نہیں ہم نادانوں میں۔ سنت کو پکڑے ہم گھروں میں اداروں میں، سنت کو پکڑے ہم گھروں میں اداروں میں، بچوں کو بنائیں سنت رسول کے پروانوں میں، اور بچوں کو بنائیں سنت رسول کے پروانوں میں۔ پھر میں عرض کرتا ہوں حضور، پھر میں عرض کرتا ہوں حضور کہ سنت رسول سے ہے امت کا وجود۔ علامہ اقبال ٹانبی سے پہلے وفات پا چکے تھے، انہیں ٹانبی کا علم ہی نہیں تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ترقی جو مسلمان نے فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ترقی جو مسلمان نے فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں۔ اور پھر کیا بات کی انہوں نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آج کی آخری بات، شادیاں ملکی قوانین سے نہیں چلائی جا سکتی، شادیاں ملکی قوانین سے نہیں چلائی جا سکتی۔ 2003 AD میں، 2003 عیسوی کی اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں 80% بچے سنگل پیرنٹ فیملیز میں رہ رہے ہیں۔ 2003 عیسوی کے اعداد شمار کے مطابق برطانیہ میں 80% بچے یا باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یا ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور یہ ہے 17 سال پہلے کی بات۔ اب تو شاید 100% یا 90% بچے یا ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آخری بات حضور کے سن نے فرمایا اور متفقہ علیہ حدیث ہے کہ جس عورت کا خامند اس سے راضی مرا، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ حضور نے ایسی عورت کو جنت کی بشارت دی ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، متفقہ علیہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا خامند اس سے راضی مرا، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ حضور نے ایسی عورت کو جنت کی بشارت دی ہے۔ جزاک اللہ۔ معاملہ ختم ہوتا ہے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ سابق بریگیڈیئر
مستنصر باللہ۔ جی ذرا معذرت کے ساتھ ابھی خیال آیا ہے کہ آپ جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں فرمان ہیں، اور اگر ان فرمان کا احادیث کا صرف کیٹلاگ ہی بنایا جائے تو وہ بھی 1500 یا 15,000 پیجز کے اوپر چلا جاتا ہے۔ حضور کسی نے فرمایا شادی کے سلسلے میں ان کے ہزاروں فرمانوں سے ان 2 پر عمل کیا جائے تو شاید یہ بھی بہت کافی ہیں میاں بیوی کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے۔ حضور کسی نے فرمایا کہ اپنے لیے دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور بات کرو تو اچھی کرو ورنہ خاموش رہو، بات کرو تو اچھی کرو ورنہ خاموش رہو۔ میرا ایک خیال ہے کہ اگر میاں بیوی صرف انہی 2 باتوں پر بھی عمل کر لیں تو لڑائی جھگڑے ہونے بالکل ختم ہو جائیں اور بند ہو جائیں۔ جزاک اللہ، مہربانی۔